السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا شیطان مردود سے خبردار کیا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے بہت سی آیات اور صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ دوستو، شیطان ابلیس کیسے بنا اور کیوں مردود اور ملعون ٹھہرا؟ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا کہ تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت شیطان ملعون کیوں آدم علیہ السلام کو پیدا کیے جانے کے بعد ان کا مخالف ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوا، کافر ملعون مردود ہو کر ابلیس بنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور اس میں خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد لوح محفوظ کو بنایا، اور قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے لکھ دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا ہے، یعنی اس تمام کائنات کی ابتدا سے انتہا تک جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے، اور قرآن کریم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم انسانوں کو دی اینڈ بھی بتا دیا گیا ہے۔ دوستو، شیطان جنات میں سے تھا، اور یہ کوئی عام مخلوق نہیں تھا۔ یہ 40 سال تک جنت کا حاصل رہا، اور 1000 سال تک روحانین کا سردار رہا، اور 14,000 سال تک اس نے اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اسی وجہ سے وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہوا اور فرشتوں کا سردار بنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اطاعت اور فرما برداری کا یہ صلہ دیا کہ اسے آسمانوں میں بسایا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد لکھا تھا، یعنی عبادت گزار۔ دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد لکھا تھا، یعنی نیک اور اچھے عمل کرنے والا۔ تیسرے آسمان میں اس کا نام عارف لکھا تھا، یعنی معرفت جسے حاصل ہو۔ چوتھے آسمان میں اس کا نام ولی لکھا تھا، یعنی اللہ کا دوست۔ پانچویں آسمان میں اس کا نام تقی لکھا تھا، یعنی پرہیزگار۔ چھٹے آسمان میں اس کا نام خاصل لکھا تھا، یعنی خصوصیت والا، اور ساتویں آسمان میں اس کا نام عزازیل تھا۔ مگر لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آسمانوں میں اس کی نیکیاں لکھی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا۔ ابلیس کے معنی نا امیدی کے ہیں، اس لیے اس کو ابلیس کہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نا امید ہو گیا تھا۔ دوستو، اسی لیے نا امیدی کفر ہے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ شیطان اتنا بلند مرتبہ پا کر بھی ابلیس ٹھہرا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا تو اسے ایک مدت تک یوں ہی چھوڑے رکھا۔ فرشتے ان کے ارد گرد گھومتے اور حیرت کر رہے تھے، کتنا خوبصورت جسم بنایا ہے۔ اور شیطان بھی آپ علیہ السلام کے مجسمے کے ارد گرد گھومتا اور نقص نکالنے لگا۔ فرشتوں سے کہا، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو مٹی کا ایک مجسمہ ہے، اس کا پیٹ ہے، اس کے اندر کچھ نہیں، یہ اندر سے خالی ہے۔ دوستو، وہ نقص نکال رہا تھا کیونکہ اس میں بغض تھا کہ اس سے اب پاور چھننے والی ہے، کیونکہ عبادت کر کر کے وہ جنوں کا سردار تو تھا ہی، اسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی سردار بنا دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ فرشتوں سے بھی افضل ایک مخلوق آ رہی ہے، اور وہ تمام مخلوقات سے افضل ہوگی، تو مجھ سے بھی افضل ہوگی، تو اسے اپنی اہمیت، طاقت، مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا تھا وہ چھنتا ہوا نظر آنے لگا۔ تو وہ نقص نکالنے لگا اور کہتا، فرشتوں دیکھو یہ انسان کیسا ہے، اس میں اتنے سوراخ ہیں، کان کا، ناک کا، پھولا ہوا سا مجسمہ ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے۔ مگر پھر اس نے دل کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی الٹی جانب جو ایک چیز رکھی ہے مجھے اس کی خبر نہیں، اور اس میں یہ ہی سب سے عجیب چیز ہے جہاں میں پہنچ نہیں پا رہا، اس میں کوئی راز ہے۔ یعنی شیطان ہمارے دل میں نہیں جا سکتا، وہ تو صرف ہمیں بہکا سکتا ہے اپنے وسوسوں کے ساتھ، اور انسانی جسم میں دل ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی شیطان نے بھی تعریف کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا، اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ ابلیس نے کہا، میں سجدہ کیوں کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو اس سے نیچے اتر جا، یعنی جنت سے۔ غرض جب ابلیس نے نافرمانی کی، سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس طرح اللہ تعالیٰ اور ابلیس ملعون کے درمیان مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دیجئے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی لیکن ایک وقت مقرر تک۔ اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی، تب اس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو رد کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا جہنم کا مستحق اور حقدار ٹھہرے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے کہا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر مجھے بھی تو نے قیامت تک ڈھیل دے دی تو میں بھی سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، ان میں سے جو بھی تیرا فرما بردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، جو پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی اپنے گھوڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر لے آ، اور اپنا ہر داؤ، ہر ترکیب اور اپنا ہر اسلحہ استعمال کر لے، اور ان کے مال اور اولاد میں سے بھی شرکت کر لے، اور تو انہیں دل بہلانے والے وعدے دے لے، یعنی ان کے برے اعمال بنا سوار کر انہیں دکھا، اور غلط خواہشات دلا، جنت، دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے، اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سراسر فریب ہیں۔ بے شک میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا۔ وہ خبیث اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر اور عناد سے بھرپور جواب دیتا رہا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے کافر کا لقب دیا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس ملعون پر اپنا فضل و کرم اور انعام و احسان کر کے بلند مرتبے تک پہنچا دیا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کر کے قیامت تک کے لیے ابلیس ملعون، مردود اور کافر ٹھہرا، اور پھر ہمیشہ کے لیے جنت سے نکالا گیا۔ دوستو، جب ابلیس ملعون کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا تھا تو کیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بہکایا اور وہ پھل کھلوایا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔